بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ۔ حضرت عمر جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش امان سے آج 1400 برس بعد بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی قبیلہ زہرہ کا جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ یہ جو آپ پر بگڑے گئے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو ہی دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے ہی نپٹا لوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کی وہ تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی طرف خبر لے، تیری بہن اور بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر کے وہاں حضرت خیاب جن کا ذکر نمبر 2 پر گزرا ہے کو کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوانے ان کی آواز سے حضرت خیاب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صفیہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گئی جس پر آیت لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی ہو۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے ہو اور یہ آواز کس کی تھی؟ بنوئی نے کہا کہ اور کیا آواز کس کی تھی؟ بنوئی نے کہا کہ یہ بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو حضور کا دین کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کر لیا ہے؟ بنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا مارا، جس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر
ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ کے سے کم ہو گیا تھا۔ بہن کے اس طرح خون میں بر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کر کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیت تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت قیاب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب شبہ میں حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے سلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ خاص ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس کے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو تابعیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی ترتیبیں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کی رحمت تھی۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا واقعہ پڑھا کہ حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں میں ایسی قوت اور ایسی طاقت پیدا کر دے اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے کہ ہم بھی ان ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کر لیں اور سچے ریاست مدینہ کے باسی بن جائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور پلیز میرے اس چینل اللہ سے محبت کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ حافظ۔